أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں بلند مقام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے ہماری بات یہاں پر روکی تھی کہ ہندوستان میں اسلام آنے سے پہلے کیا واقعات ہوئے اور کیا لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے ہندوستان کی حکومت کر رہی تھی، ہندوستان کی حکومت کر رہے تھے۔ تو آج چلیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان میں کیسے آئے۔ جب ہم مسلمان کی بات کریں گے تو عربوں کی بات کرنا ضروری ہے، چونکہ عرب میں اسلام آیا۔ تو ہندوستان اور عرب کے تعلقات کافی پرانے ہیں۔ میں نے آپ کو جب اشوک کی بات کہی تو بتایا کہ اس نے جو لاٹیں لکھی تھی اس میں اس نے آرین پالی کا استعمال کیا، جو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی طرف لکھا جاتا تھا۔ تو یہ جو پالی ہے یہ کیسے ان کے یہاں رواج پاتی ہے؟ اصل میں یہ چیز عرب میں ہوا کرتی تھی، شام میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر گہرے تعلقات ہوا کرتے تھے عرب اور غیر عرب اور ہندوستان کے۔ تو عرب ہندوستان میں بہت قدیم زمانے سے آ رہے تھے۔ اب جب آپ میپ دیکھیں گے تو ہندوستان کے جیسے ہی ساحل ختم ہوتے ہیں تو عرب کے ساحل لگتے ہیں۔ تو عرب اور ہندوستان کے درمیان کوئی دوسرا ساحل ہے ہی نہیں۔ خاص طور پر عمان، یمن اور دوسرے علاقے سے جتنی بھی کشتیاں نکلتی ہیں وہ سیدھے ہندوستان میں آ کر رکتی ہیں۔ تو ہندوستان کے ذریعے سے عرب کو کافی فائدہ ہوا کرتا تھا، کافی وہ تجارت کرتے تھے، یہاں آتے تھے، یہاں کے ساز و سامان لے کر جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنی بستیوں میں لے کر جاتے، اور وہاں سے یمن میں جا کر اس کی جو ہے فروخت کرتے، اور یمن سے پھر شام جاتے، اور شام سے پھر وہاں سے ایشیا کوچک کے ذریعے سے یورپ میں داخل ہو جاتے۔ تو ہندوستان اور یورپ کے درمیان اگر کوئی ذریعہ تھا، اگر کوئی راستہ تھا تو وہ عرب کا راستہ تھا۔ تو ہندوستان اور اس طرف کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہندوستان سے لے کر اور ہندوستان سے دوسرے طرف پہنچانے میں عربوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو یورپ ہندوستان کو براہ راست نہیں جانتے تھے، یورپ ہندوستان کو عربوں کے ذریعے سے جانتے تھے۔ تو جو بھی چیز ہندوستان سے لے کر عرب یورپ کو پہنچاتے اور دوسرے علاقوں کو پہنچاتے وہ لوگ اس سے مانوس ہوا کرتے تھے۔ تو عرب سمجھیے کہ ایک بہت ہی اہم رول ادا کر رہے تھے، بہت اہم وہ انٹرمیڈیٹری کر رہے تھے، جس کے ذریعے سے وہ ہندوستان اور اس طرف کے علاقے کو اس طرف کے علاقے سے جڑا کرتے تھے۔ تو اس لیے عرب کی تاریخ، خاص طور پر ان کی جہاز رانی کی تاریخ بہت بہت ضروری ہے۔ تو اسلام آنے سے پہلے ہندوستان اور عربوں کے گہرے تعلقات تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں آج بھی ایسے الفاظ ہیں، ایسے پھلوں کے لیے الفاظ ہیں جو ہندوستان سے بنے ہیں۔ جیسے املی کو عربی زبان میں تمر ہندی کہتے ہیں، تمر ہندی ہو گیا، قسط ہندی ہو گیا، بہت سارے ایسے نباتات، ایسے سمجھیے کہ پلانٹس جن کے نام عربی میں آج بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم عربوں کے پاس دیکھتے ہیں کہ لفظ ہند ان کے لیے بہت بہت خوبصورت لفظ ہے۔ وہ اپنے لڑکیوں کا نام ہند رکھتے ہیں، اور تلواریں، مہند تلواریں، ہندوستان کی تلواریں کافی مشہور ہیں۔ اذا كانت الهيجاء وانشقت العصا حسبك والضحاك سيف مہند، ایک شاعر کہتا ہے۔ تو سیف المہند، مہند تلوار، یہ ان کے ہاں بہت مشہور ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی تلوار جسے وہ سیف مہند کہتے تھے۔ تو عرب اور ہندوستان کے تعلقات بہت گہرے تھے تجارتی وسائل کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد علمی طور سے بھی ہندوستان کی کافی جو ہے عرب نے نمائندگی کی۔ یہاں سے وہ حروف لے کر گئے، یہاں سے وہ ہندوستان کے جو ہے حساب کتاب کو لے کر گئے، ہندوستان کے جو ہے دوسرے علاج کو وہ لے کر گئے، اور ہندوستان سے ان کی خاص طور سے جو تجارت ہوا کرتی تھی، یہاں سے وہ املی لے جاتے تھے، لونگ لے جاتے تھے، الائچی لے جاتے تھے، اور اس کے بعد ہلدی یہاں سے لے کر جاتے تھے، اور بہت سارے کپڑے یہاں سے لے کر جاتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ اپنی تلواریں، اپنے جو ہے لوہے، وہ بہت سارے چیزیں ہندوستان سے منگوایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد مصر میں جو ممیز دفن ہیں
انہیں جو ہے اٹھایا گیا، جب انہیں دیکھا گیا تو ان کے اندر جو کپڑے رکھے ہوئے تھے یہ بھی ہندوستانی کپڑے ہوا کرتے تھے، ہندوستان سے یہ بنے ہوئے تھے، تو ہندوستان سے بہت ساری چیزیں لے کر جاتے اور وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہندوستان کے لوگوں کو عرب کا استقبال کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہی ایک ذریعہ تھا جن کے ذریعے سے وہ تجارت کر سکتے تھے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ہندوستان، قدیم ہندوستان میں عربی زبان کا رواج تھا، یہاں کے بادشاہ عربی زبان بولا کرتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب کورو اور پانڈو کے درمیان لڑائی ہوئی تو یشودر جو ایک فرد تھا، اس نے کوروں کے سازشوں کو ایک دوسرے شخص جن کا نام وردی جی تھا، تو اس نے عربی میں بتایا اور دونوں نے عربی میں گفتگو کی تاکہ دوسرے لوگوں کو نہ معلوم ہو۔ تو عربی زبان کمرشل زبان ہوا کرتی تھی، ایک بزنس زبان ہوا کرتی تھی، یہاں کے لوگ اسے پڑھتے تھے تاکہ وہ بزنس میں ترقی کر پائے، تجارت میں ترقی کر پائے۔ تو عرب اور ہندوستان کے تعلقات کافی قدیم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو عرب یہاں پر آ رہے تھے تجارت کے لیے، جب اسلام ان کی بستیوں میں پھیلا، جب وہ مسلمان ہوئے تو تجارتی سامان کے ساتھ وہ اسلام بھی لائے۔ تو عرب عام طور پر چونکہ وہ بحری راستے سے آتے تھے، ہندوستان کو پہنچنے کے لیے عرب سے دو راستے تھے، ایک بحری راستہ اور ایک تری راستہ۔ تری راستہ سندھ ہو کر، بلوچستان ہو کر، پھر ایران ہو کر، بابل ہو کر، شام ہو کر عرب میں داخل ہو جاتے تھے، اور وہاں سے ایک راستہ یورپ کے لیے بھی نکلتا تھا۔ تو یہ تری کا بھی راستہ تھا اور بحری راستہ بھی تھا، لیکن تری کے راستے میں زیادہ وزن نہیں لا سکتے تھے، تو زیادہ سامان نہیں لا سکتے تھے، تو سمندری راستہ ہی ان کے لیے بہت اہم ہوا کرتا تھا۔ تو سمندری راستے سے جو عرب پہنچتے تھے ہندوستان میں، جنوب کے علاقے میں، ساؤتھ انڈیا میں، یہ اپنے بندرگاہ بنائے ہوئے تھے، یہاں کے بندرگاہ کو استعمال کرتے تھے۔ خاص طور پر یہ جو آج کا بھٹکل ہے، یہاں پر ان کی بہت بڑی آمد ہوا کرتی تھی۔ کورومانڈل کوسٹ کیرلا کے پاس، وہاں پر ان کی بہت بڑی آمد ہوا کرتی تھی اور بہت بڑی تعداد میں آتے تھے۔ اور اس کے بعد تمل ناڈو کے اندر یہ جو ادرام پٹنم ہو گیا، کڑکرگ ہو گیا، دوسرے علاقے، یہاں پر بھی یہ آیا کرتے تھے، یہاں پر ان کی بستیاں بنی ہوئی تھی۔ آج آپ ادرام پٹنم کڑکرے جو تمل ناڈو میں ہے، اس کے آپ بستیوں کا نام دیکھیں گے تو یمنیشورم یمن سے، کڑکرئی، یہاں پر ایک مستقل زبان پیدا ہوئی جسے عربی زبان کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ یہاں پر جو عرب آ کر بس گئے تھے، انہیں یہاں کی تمل زبان بولنے میں کافی دقت ہو رہی تھی، تو انہوں نے تمل کو اپنے عربی میں لکھا اور تمل کو وہ بولنا شروع کرتے ہیں تاکہ یہاں سے ان کے اچھے تعلقات ہو جائیں۔ تو یہاں پر ایک زبان پیدا ہوئی جسے عربی زبان کہتے ہیں، جو آج بھی موجود ہے، اس کے بعض ماہرین آج بھی موجود ہیں۔ تو عزیز دوستوں سے معلوم ہوا کہ جنوب ہندوستان میں ان کا کثرت سے آنا موجود تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام ساتھ لے کر آئے، اور سبحان اللہ، شمال میں ہندوستان میں اسلام آنے سے پہلے، شمالی ہندوستان میں اسلام آنے سے پہلے، جنوبی ہندوستان میں اسلام کب کا آ چکا تھا۔ یہاں کے لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی لیے جب ابن بطوطہ ہندوستان کی اس نے سیاحت کی، ہندوستان میں سیر و تفریح کے لیے وہ جو آیا، معلومات جمع کرنے کے لیے آیا، تو وہ لکھتا ہے کہ جنوب میں بجنور جیسے علاقے میں، ایسا علاقہ جہاں پر چھوٹا سا گاؤں ہے، جہاں کے ہر فرد حافظ ہے، ہر عورت حافظ ہے، ہر بچہ حافظ ہے، قرآن ان کی زندگی کا جزء لا انفک ہے، یہ کب کی پرانی بات کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر باقاعدہ بستیاں بن چکی تھی، مساجد بن چکے تھے، لوگ اسلام لا چکے تھے، تو جنوب میں امن و امان کا ماحول تھا۔ یہاں پر عرب آتے تھے، جنہیں بھی اسلام پسند آیا وہ اسلام قبول کر لیے، مسجدیں بنا دی گئیں، مدرسے بنا دیے گئے، سب کچھ جنوب میں ہو رہا تھا۔ لیکن شمال میں جیسے آپ نے سنا گوجروں کی حکومت ہوا کرتی تھی اور دوسرے لوگوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، یہاں پر جنوب میں بھی پانڈیا اور چولا اور چیرا ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں پر ٹکراؤ نہیں تھا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پانڈین یہاں کے جنوب کے مشہور بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہ 5 ان کے بادشاہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ چھٹا بھی بادشاہ تھا جس کے نام کو چھپا دیا گیا، اس کا کچھ نام تھا، لیکن وہ مسلمان ہو کے اپنے آپ کا نام اس نے ابراہیم رکھ لیا۔ تو یہاں پر جنوب میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، یہاں کے لوگوں نے تجار سے اسلام سیکھا اور اسلام کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھے کہ یہاں کے جو تاجر آتے تھے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کی تجارت میں صفائی تھی اور ان کی بات چیت میں عمدگی تھی، اور سچائی کے وہ مجسمہ ہوا کرتے تھے، اور ان کی عبادتیں دیکھا کرتے تھے کہ اچھی خاصی عبادت کرتے تھے، زبان میں جھوٹ نہیں۔ تو یہاں کے لوگ بے تحاشا مسلمان ہو گئے، بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئے، اس سے پہلے کہ شمال میں اسلام آئے۔ تو اس شمال میں اسلام کیسے آیا؟ جیسے میں آپ کو بتایا کہ جنوب میں اسلام آ گیا تھا، شمال میں اسلام آیا سب سے پہلے محمد بن قاسم کے ذریعے سے۔ اس کی تاریخ مختصر یہ ہے کہ سندھ میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا راجہ داہر۔ یہ جو راجہ داہر تھا، یہ
ایرانیوں کی طرفداری کر رہا تھا. ایران، یہ راجہ جو داہر تھا، یہ سندھ میں بلوچستان اور آج کا جو کراچی ہے وہاں پر اس کا پایہ تخت ہوا کرتا تھا. تو یہ ہمیشہ ایرانیوں کی طرفداری کرتا تھا. ایرانی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ایرانیوں اور عربوں میں بار بار جھڑپیں ہوا کرتی تھی. بہت سارے لڑائیاں ہوئی، مارکۃ النہاوند، اور بہت ساری تاریخ، ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ ایران اور عرب کے درمیان جو علاقے ہیں یہاں پر بہت ساری لڑائیاں ہوئی اور آخرکار ایرانیوں نے اپنا پرانا جو مذہب تھا چھوڑا اور اکثر و بیشتر مسلمان ہو گئے. جب بھی عربوں سے لڑائی ہوتی تھی ایرانیوں کی تو ان کی طرفداری کرنے کے لیے یہ بلوچستان سے، سندھ سے لوگ پہنچ جاتے تھے. تو عرب جب بھی لڑائی لڑتے تو دیکھتے کہ ان کے صفوں میں بھی یہ بلوچستان کے لوگ کہاں سے آ گئے، یہ سندھ کے لوگ کہاں سے آ گئے، یہ کون ہے جو طرفداری کر رہے ہیں. تو عربوں نے چاہا کہ ان کی جو سورسز ہے انہیں بھی ختم کرے تاکہ وہ جہاد کے میدان میں کمزور پڑ جائیں، آسانی سے جیت سکیں. یہ جنگو اسٹریٹجی ہے جسے ہر آدمی مانتا ہے. تو عربوں نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، سندھ سے آ رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عثمان بن ابی العاص ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، وہ اس علاقے میں لڑائی لڑ رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے ایک لشکر بھیجا تاکہ انہیں خاموش کریں. تو کہا جاتا ہے کہ ایک تابعی اپنے ساتھ لشکر لے کر وہ سندھ بلوچستان ہوتے ہوئے ممبئی تک پہنچے، اور جب ممبئی پہنچے تو عثمان بن ابی العاص نے خط لکھا، کہا کہ فوراً واپس آ جائیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خفا ہو رہے ہیں کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام میں جنگی بیڑے ہو، یعنی سمندر میں لڑائی لڑنا وہ انہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی. سمندر میں لڑائی یعنی نیویگیشن فورس، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ترقی پاتی ہے. عمر بن خطاب کے زمانے میں صرف زمین کی لڑائی ہوا کرتی تھی. یہ سمندر میں لڑنا یہ عمر بن خطاب کو کچھ حد تک سمجھ میں نہیں آیا. وہ اس تعلق سے کافی ڈرتے تھے، اس سوچ کر کہ کہیں مجاہدین کی جانی وہ مالی نقصانات نہ ہو جائیں، تو اس لیے وہ اسے پرہیز کیا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایما پر عثمان بن ابی العاص نے لشکر کو واپس منگا لیا. یہ جو لشکر جیسے میں نے آپ کو بتایا بلوچستان، سندھ، مکران، ملتان ہوتے ہوئے ممبئی پہنچے تھے اور یہاں کے جتنے بھی جھڑپوں میں ساتھ دینے والے تھے انہوں نے خاموش کر دیا تھا. پھر عمر بن خطاب کے زمانے میں بات رک گئی اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو پھر چھوٹی موٹی کوششیں ہوئیں لیکن مکران سے آگے نہیں بڑھے. تو یہ بات آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا. ولید بن عبد الملک جیسے ہی وہ بادشاہ ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کو بہت سارے اختیارات دے دیے. حجاج بن یوسف یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا گورنر گزرا ہے، اگرچہ کہ ظالم تھا، ستم ظرف تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بہت سارے کارنامے ہیں. اس کے کارنامے میں ایک کارنامہ جیسے میں عام طور پر کہتا ہوں، یہ پہلا آدمی ہے جس نے قرآن کے اندر منزلوں کو بنایا. قرآن کی جو 7 منزلیں ہیں اس کا آغاز کرنے والا یہی تھا اور یہ بہت بڑا قرآن کا قاری تھا. اور جب لوگ اس سے پوچھتے کہ تم اتنے زبردست اور اتنے ظالم کیوں ہو تو کہتا کہ میری رعایا ایسی ہے، میرے فالوورز، میرے جو پبلک ہے میری ایسی ہے، ان کے ساتھ سختی نہ کروں تو انہیں میں زپا نہیں سکتا، انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کوفہ کا بھی بادشاہ رہا ہے، بصرہ کا بھی بادشاہ رہا ہے، فتنوں کے گڑھ ہوا کرتے تھے. تو ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اسے یہ سختی اختیار کرنی پڑتی تھی. لیکن اس نے سختی اختیار کرنے میں بہت زیادہ دور پہنچ گیا، حد سے زیادہ اس نے تجاوز کیا، بہت سارے نیک لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، کئی بہت بڑے تابعین کو اس نے قتل کر دیا. اسی لیے اہل علم نے ہمیشہ اس پر لعنت بھیجی ہے. بہرحال حجاج بن یوسف کی خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ جب وہ اس علاقے کا گورنر ہوا تو وہ چاہتا تھا کہ ایرانیوں کی جب طاقت ختم ہو گئی تو انہیں جو امدادات مل رہے ہیں ان کی امدادات کو ختم کرے. اسے سندھ اور بلوچستان پر نظر تھا. اسی زمانے میں اتفاقاً ایک واقعہ پیش آتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جنوب میں اسلام پہنچ چکا تھا، جیسے جنوب ہندوستان میں لنکا میں بھی اسلام پہنچ گیا تھا اور بہت سارے لوگ وہاں مسلمان ہو چکے تھے اور وہاں پر مسلمانوں کا آنا جانا ہوا کرتا تھا، آمد رفت مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی. تو جنوب میں یہ ہوا کہ ایک مسلمانوں کا بیڑا آیا، مسلمانوں کی کشتی آئی جو لنکا پہنچتی ہے اور وہاں کے بعض مسلمان جمع ہو کر، یہ لنکا کا بادشاہ اصل میں ولید بن عبد الملک کو کچھ تحفے بھی بھیجنا چاہتا تھا تو اس نے کشتی بھیجی. اس میں بہت سارے مسلمان تھے جو وہاں سے حج کرنے کے لیے جا رہے تھے اور بعض عرب تھے جو واپس اپنے ملک کو جا رہے تھے. تو یہ بڑی کشتی لنکا سے روانہ ہوئی. جب وہ کراچی کے ساحل میں پہنچی جسے اس زمانے میں دیبل کہتے تھے، دیبل کے ساحلوں میں پہنچی تو وہاں کے لوٹروں نے اس کشتی پر حملہ کر دیا. کشتی میں جو ڈھیر سارا مال تھا، تحفے تحائف تھے اور جتنے بھی حاجی تھے اور جتنے بھی لوگ تھے، لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، بچے تھے، مرد تھے، سب کو وہ لے کر گئے، سب کو انہوں نے قید کر لیا. اور جب خبر حجاج بن یوسف کو پہنچی تو حجاج بن یوسف بہت بگڑے اور فوراً انہوں نے
لوگوں کو بھیجا، سفیر بھیجا، تاکہ راجہ داہر سے، چونکہ یہ علاقہ راجہ داہر کے انڈر آیا کرتا تھا، تو اس سے گفتگو ہو. تو راجہ داہر نے کہہ دیا کہ لٹیروں کا کام ہے، مجھے اس تعلق سے کچھ بھی خبر نہیں، یہ لٹیرے میرے قابو سے باہر ہیں. حجاج بن یوسف کو کافی غصہ آیا، کیونکہ یہ جو جواب تھا یہ بالکل لاپرواہی پر مبنی تھا. کیسے حکومت ہوتے ہوئے چند ڈاکوؤں کو روک نہیں سکتا؟ تو حجاج بن یوسف کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب ہوا یہ کہ اس نے حجاج بن یوسف کے سفیر کو قتل بھی کر دیا. سفیر کو قتل کرنا جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے دعوت دینے کے برابر تھا. تو حجاج بن یوسف تیار ہو گئے. پہلے انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا، ایک تابعی کو بھیجا جو کافی مشہور تھے. وہ ادھر پہنچے تو لڑائی ہوئی راجہ داہر سے، لیکن وہ مسلمان ہار گئے. سبحان اللہ، شکست ہو گئی. پھر اور ایک گورنر کو بھیجا گیا، وہ بھی ادھر پہنچے تو شکست ہو گئی. تو چھوٹے موٹے لشکروں سے کام نہیں چل رہا تھا. تو حجاج بن یوسف نے ایک بہت بڑے لشکر کو جمع کرنا شروع کیا. ولید بن عبد الملک کو زبردستی منوایا اور زبردستی پیسے لگائے اور ایک لشکر کی تیاری کی. اور اس لشکر کی ذمہ داری اپنے خود کے داماد اور بھتیجے، جن کا نام تھا محمد بن قاسم الثقفی، جن کا تعلق طائف سے تھا. کم سن تھے لیکن بڑے ہوشیار آدمی تھے، سمجھدار تھے. حجاج اگر کسی کا اختیار کرتا ہے تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا ہے. تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو چنا اور ان کے ہاتھ میں پورے اختیارات دیے. کہا کہ جاؤ، اب اس پورے علاقے کو روندنا ہے، جتنا آگے بڑھ سکتے ہو آگے بڑھو، یہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو محمد بن قاسم آئے، لشکر لے کر آئے. راجہ دائر لڑنے کے لیے آیا. دیبل کے علاقے میں گھمسان کی لڑائی ہوئی، مارکا ہوا، خون ریز مارکا ہوا، جس میں محمد بن قاسم کو اللہ نے جیت دی. اور اس کے بعد محمد بن قاسم جیتنے کے بعد فخر و غرور میں نہیں آئے. اس علاقے میں انہوں نے انصاف قائم کیا، بہت ہی بہترین انداز سے انصاف قائم کیا، اور ہر مذہب کے آدمی کو اجازت دی کہ وہ اپنے مذہب میں رہ سکتا ہے. برہمنوں پر ظلم نہیں ہوا، پجاریوں پر ظلم نہیں ہوا، مذہبی علاقوں کو نہیں پھوڑا گیا، امن و امان قائم کیا گیا. یہاں تک کہ وہاں کے جو ہندو تھے، جو راجہ دائر سے پریشان تھے، وہ خود محمد بن قاسم کی تعریف کرتے ہیں. اسے تارا چند ایک مشہور مورخ ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں کے جو ہندو تھے وہ بھی کافی خوش ہوئے، اور وہ بھی دعائیں کرتے تھے. جب محمد بن قاسم علاقہ چھوڑ رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ محمد بن قاسم کی حفاظت ہو اور واپس آ کر وہ ان کے گورنر بنے. بہرحال محمد بن قاسم اس علاقے میں 4 سال تک رہے اور بہت دور تک پہنچے. بلوچستان سندھ ہوتے ہوئے ملتان پہنچے. ملتان پہنچنے کے بعد وہاں پر انہوں نے امن و قائم کیا، نظم و نسق بنایا، اور یہ جو راجہ دائر کے جو ان کے جو منسٹرز تھے، وزیر تھے، ان کو استعمال میں لایا، ان کے پوزیشنز کو باقی رکھا اور اہم پوزیشن کو اپنے ہاتھ میں رکھا. اور بڑے وہاں پر ایک بہت بڑی مندر ہوا کرتی تھی. لوگوں نے کہا کہ پھوڑ دیں، انہوں نے مندر کو نہیں پھوڑا، مندر کو اسی علاقے میں رکھا. انہوں نے تھوڑی دور ہٹ کر اپنے لیے ایک جامع مسجد بنی جو جامع محمد بن قاسم کے نام سے مشہور تھی، جو آگے چل کر اسماعیلیوں نے توڑ دیا اسے. تو بہرحال یہاں پر بہترین انداز سے امن و امان قائم کرنے میں محمد بن قاسم کا بہت بڑا دور ہے. لیکن ان کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. وہ یہ کہ محمد بن قاسم کا زمانہ تھا ولید بن عبد الملک. ولید بن عبد الملک یہ دمشق کا خلیفہ ہوا کرتا تھا، اموی خلیفہ ہوا کرتا تھا. اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا سلیمان بن عبد الملک. یہ 2 بھائیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی تھی اور ولید چاہتا تھا کہ سلیمان اس کے بعد وہ بادشاہ نہ بنے. لیکن سلیمان اور ولید کے درمیان لڑائی ہوئی، سلیمان جیت گیا، وہ بادشاہ بن گیا. اب جیسے وہ بادشاہ بن گیا، خلیفہ بن گیا، اس نے ہر وہ آدمی سے بدلہ لینا چاہا جس نے ولید کی طرفداری کی. جو بھی ولید کی طرفداری کرتے تھے انہیں اس نے بلایا اور انہیں اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا. تو اس نے بہت اہم لوگوں کو قتل کر دیا سلیمان نے. اس میں سے محمد بن قاسم بھی تھے. محمد بن قاسم کو اس نے بلایا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں مصروف ہوں، ابھی نیا علاقہ ہے، یہاں پر نظم و نسق کی پابندی لگانی ہے، اس پر میں کام کر رہا ہوں. لیکن سلیمان بن عبد الملک نے کچھ نہیں سنی، فوراً حکم دیا. محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور انہیں دور دراز بغداد میں ایک علاقے میں بھیج دیا گیا جہاں پر وہ قائد میں تھے اور ان کے خاندان والے قائد میں تھے، اور وہیں پر رہ کر وہ چند سالوں کے بعد وفات پا جاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر کو منور کریں. بہت ہی زبردست کام کیے تھے محمد بن قاسم، کم سن تھے اور وفات پا گئے تھے. دیکھیے یہ لڑائیوں کی وجہ سے کیسے کیسے لوگ ضائع ہو گئے. بہرحال تو ہوا یہ کہ محمد بن قاسم جانے کے بعد بادشاہ کی طرف سے ایک صاحب بھیجے گئے جن کا نام تھا جنید. وہ آئے، انہوں نے حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، کچھ کیا انہوں نے، پھر وہ وفات پا گئے. اس کے بعد پائے در پہ بہت سارے لوگ آئے وہ سندھ کے علاقے کو مضبوط کرنے کے لیے. وہ کافی حد تک کام ہوا، بہت سارے لوگ آئے. کہا جاتا ہے کہ 100 سال 150 سال کے فاصلے میں 200 گورنرز آ گئے تھے. جب بھی گورنر آتا 4 مہینے 40 دن، 4 سال 1 سال 2 سال میں وفات پا جاتا یا پھر واپس چلا جاتا.
کوئی ایک مضبوط گورنر کئی سال تک حکومت کرنے کے لیے آ نہیں پایا، کیونکہ یہ جو دارالحکومت تھی، دارالخلافہ تھا، وہاں پر اختلافات چل رہے تھے. تو یہاں اس وجہ سے یہاں پر مکمل طور پر اہتمام برتنے کا موقع نہیں ملا. تو بہرحال میں چند نام بتاتا ہوں جنہوں نے کچھ نہ کچھ کیا. اس میں سے تیفور حمیری نامی ایک شخص آئے تھے، انہوں نے ایک اچھا حد تک کام کیا. اور اس کے بعد داؤد المحلبی، یہ بہت بڑے ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے ایک مدت تک یہاں پر نظم و نسق قائم رکھا اور یہاں پر بہترین انداز سے کام کیا. اور اسی زمانے میں اب ہوا یہ کہ عربوں کے آپسی اختلافات شروع ہو گئے. حجازی اور یمنی میں لڑائی شروع ہو گئی ہے نا. عرب اور غیر عرب میں لڑائیاں شروع ہو گئی، آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، دوسرے مسائل شروع ہو گئے. تو یہ سندھ کی جو حکومت تھی محمد بن قاسم اور چند لوگوں کے علاوہ ایک مدت تک، یعنی محمود غزنوی کی آمد تک یہاں پر ایک مستقل کوئی حکومت نہیں رہی. یہاں پر ایک زبردست کوئی شخص نہیں آیا جس نے نظم و نسق کو قائم کیا ہو. تو آگے پیچھے ہوتے رہے. اب اس میں مصیبت یہ کہ پہلے سے یہاں پر نظم و نسق مار کھا رہا تھا. مصیبت یہ کہ یہاں پر اسماعیلی آ گئے. یہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے جو انتہائی بدترین فرقہ ہے. اسماعیلی فرقے پر اتفاق ہے کہ کافر فرقہ ہے. یہ فرقے کا دائی پہنچتا ہے ملتان، اور وہاں سے اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا. اس نے دعویٰ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں. اور اس نے اپنے آس پاس لوگ جمع کیے، اور جب لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں تو جمع ہو جاتے ہیں، بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں. اور اسماعیلی عقیدہ وہاں پر پھلنے لگا، پھولنے لگا، اور بہت سارے لوگ اسماعیلی ہو گئے. اور شیعہ مذہب انہوں نے اختیار کیا، شیعہ اسماعیلیہ مذہب اختیار کیا، اور وہاں پر وہ پھیلے رہے. اور یہاں پر جو اسماعیلی ہیں ان کی جو حکومت تھی وہ اس وقت مصر میں تھی. مصر میں ایک فاطمی بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے. وہ فاطمی نسل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. بہرحال مصر میں انہوں نے 200 سال حکومت کی، اور مصر کے اندر انہوں نے کیا نہیں کیا. عجیب و غریب ان کی حرکتیں تھیں، عجیب و غریب ان کے عقائد تھے. ہر چیز مذہب کے نام سے انہوں نے بدلنے کی کوشش کی. بہرحال سب کچھ انہوں نے کیا. تو یہ جو اسماعیلی جو ملتان میں تھے، ان کا باقاعدہ براہ راست مصر سے مدد ملتی تھی، اور مصر سے لوگ بھیجے جاتے تھے تاکہ وہاں پر اسماعیلیوں کی حکومت قائم ہو. اسماعیلیوں نے آخرکار اس علاقے کو کیوں چنا؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سندھ کا علاقہ بڑا ہی زرخیز علاقہ ہے، اور یہ علاقہ ہے جس سے اس کی بعد کی دنیا سے رابطہ قائم کر سکتے تھے. تو اس لیے باقاعدہ یہاں پر مسلسل لوگوں کو بھیجا گیا. کوشش بہت ساری ہوئی، لیکن سمجھیے کہ شروع میں کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن آخر میں ان کے درمیان ایک صاحب ہے جن کا نام تھا جلم بن شیبان. یہ وہاں مصر کے فاطمی بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ صاحب آئے اور چند دن رہنے کے بعد اچانک اس نے ملتان کی حکومت کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو سندھ کے اندر 2 مشہور بستیاں ہیں، ایک ہے ملتان اور دوسرا ہے منصورہ، جو آج بھی ہیں. یہ 2 مشہور علاقے ہیں جو سندھ کے اندر ہیں. یہاں پر مسلمانوں نے کافی ترقی کی تھی. تو اسماعیلی جو حکومت تھی ان کے لیے بنیاد مل جاتی ہے، اور جلم بن شیبان وہاں کا گورنر بن جاتا ہے. اب اس کا تعلق خلافت سے کوئی نہیں، اسماعیلیوں سے تعلقات بن گئے. کئی دنوں تک ان کی حکومت رہی. ان کی حکومت کب تک رہی؟ جب تک کہ محمود غزنوی ان پر حملہ نہیں کیے. تو جب محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو وہ کیوں حملہ کیے، اس کے اسباب انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں دیکھیں گے. کیوں محمود غزنوی اتنے بدنام کیے جا رہے ہیں، اس تعلق سے بھی آئندہ آنے والے حلقے میں ہم دیکھیں گے. لیکن محمود غزنوی جہاں انہوں نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو، آپسی اختلافات کو ختم کیا، وہاں پر ان کا بڑا کام یہ بھی رہا کہ انہوں نے اسماعیلی جیسے باطل فرقے کی بنیادوں کو انہوں نے توڑ دیا. اگر محمود غزنوی ہندوستان پر اس وقت حملہ نہیں کرتے، سندھ کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے، تو ہوتا یہ کہ اسماعیلی فرقے کو کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا تھا. تو محمود غزنوی ایک سنی آدمی تھے اور خدا پرست آدمی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو یہ ہندوستان پر آئے، ہندوستان پر حملہ کیا. کیوں حملہ کیا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کرنے والا ہوں. تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ عرب اور ہندوستان کے تعلقات کیا تھے، مختصر ہم نے دیکھا.
اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اسلام جنوب میں بہت پہلے آ چکا تھا، یہاں پر مساجد قائم ہو چکے تھے، مدرسے قائم ہو چکے تھے، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یہاں تک کہ یہاں کے بعض بادشاہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور لنکا کے بعض بادشاہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور اس کے سراندیپ کے بعض بادشاہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، جنہوں نے باقاعدہ اسلامی حکومت اپنی بستی میں قائم کر لی تھی۔ جنوب میں بڑا ہی پرامن ماحول تھا، یہاں پر ریاستوں کی لڑائیاں ایسی ویسی چیزیں زیادہ نہیں تھی، اس لیے عربوں کو موقع مل گیا کہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ اور جب ہم نے شمال کی بات کی تو کہا کہ راجپوتوں کی حکومت تھی، چھوٹی موٹی ریاستیں ادھر ادھر رہا کرتی تھی، اور گوجر سلطنت کی حکومت ادھر ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے راجہ داہر کا مسئلہ آیا، اور اس کے بعد کیسے محمد بن قاسم آئے اور کیسے ان کی حکومت قائم ہوئی۔ ہم نے مختصر آپ کے سامنے اشارہ کر دیا تاکہ آپ اسے سلسلے وار سمجھ پائیں۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے پاس کچھ نوٹ رکھیں، ان چیزوں کو نوٹ کر رکھیں، اپنے بچوں میں یہ باتیں پھیلائیں، اپنے حلقوں میں باتیں پھیلائیں، اور بتائیں کہ جو ہم ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں، ہم اصل میں ہندوستان کے لیے ایک رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ہاں آپس میں لڑائیاں ہوئی، وہ لڑائیاں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، یہ لڑائیاں پوری پولیٹیکل لڑائیاں تھیں، طاقت کے لیے لڑائیاں تھیں، اس میں اسلام کو استعمال کیا گیا ہے، ورنہ اسلام ان چیزوں سے بری ہے، یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم محمود غزنوی اور ان کی بات کے حالات پر گفتگو کریں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔